Previously, we discussed the Standard 2.01 boundaries of competence. Now, we will discuss rest of the standards including providing services in the emergencies, maintaining competence, base for scientific and professional judgment, delegation of work to other, personal problems and conflict. Let's continue with the Standard 2.02 providing services in emergencies. AP Ethics for Psychologists states that when psychologists provide services to individuals for whom other mental health services are not available and for which psychologists have not obtained the necessary training, psychologists may provide such services in order to ensure that services are not denied. The services are discontinued as soon as the emergency has ended or appropriate services are available. सो स्टैंडर्ड 2.02 ये कहता है कि जब भी किसी इमरजेंसी में मेंटल हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल ना हो और कोई दूसरा रेलिवेंट साइकोलॉजिस्ट मौजूद ना हो तो ऐसे में अवेलेबल साइकोलॉजिस्ट के नॉलेज और एक्सपर्टीज से स्टिल दूसरों को फ़ायदा पहुंच सकता है. तो ये स्टैंडर्ड साइकोलॉजिस्ट को इजाज़त देता है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं मगर शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, और जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म हो जाए तो सर्विसेज को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए. या जब कोई अप्रोप्रिएट सर्विसेज अवेलेबल हो जाए तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो अपनी सर्विसेज को डिसकंटिन्यू कर दे. अगर साइकोलॉजिस्ट के पास कोई ऐसा क्लाइंट आए जिनको सर्विसेज प्रोवाइड करते वक्त किसी किस्म के हार्म का खदशा हो तो साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो रिस्क को कम करने की कोशिश करे, और इसके अलावा वो जितनी जल्दी मुमकिन हो इमरजेंसी कॉल कर सकता है, क्लाइंट को किसी दूसरे साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करने की कोशिश कर सकता है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मसलन एक देहाती इलाके में एक फैमिली साइकोलॉजिस्ट के पास आती है जो कि रिसेंटली एक तबाहकुन तूफान से गुजरी है. फैमिली ने अपने ख़ानदान के अजीज लोगों को खोया है, अपना मकान खोया है और बहुत सी परेशान कुन तब्दीलियां देखी हैं. तो इस सूरत हाल में साइकोलॉजिस्ट को पता चलता है कि उसने इन यूनिक फैमिली सिस्टम नीड्स के लिए ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन उस इलाके के वाहिद साइकोलॉजिस्ट होने के नाते वो इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ उस फील्ड के एक्सपर्ट से भी बात करेगा जो क्राइसिस इंटरवेंशन दे सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द स्टैंडर्ड 2.03 मेंटेनिंग कॉम्पिटेंस. This standard emphasizes that psychologists undertake ongoing effort to develop and maintain their competence. जैसा कि हम जानते हैं साइकोलॉजी की फील्ड में डे बाय डे चेंजेस आ रही हैं, नई एवोल्यूशंस हो रही हैं, बहुत से नए रिसर्च मेथड्स इंटरवेंशंस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. मज़ीद ये कि असेसमेंट के टाइम टू टाइम नए टेस्ट बनाए जाते हैं. तो जिन साइकोलॉजिस्ट ने आउटडेटेड टेक्निक सीखी होती हैं उनको चाहिए कि वो अपने नॉलेज को अपडेट करें और नई स्किल्स सीखें ताकि वो मौजूदा वक्त के तकाज़ों के मुताबिक चल सके. नो डाउट लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज़ अ फंडामेंटल प्रोसेस. मिसाल के तौर पर स्कूल साइकोलॉजिस्ट को अक्सर स्कूल सिस्टम में और एजुकेशन रिलेटेड लॉ में तब्दीलियों का सामना करना पड़ता है, तो उनको स्टूडेंट की स्किल्स, मुख्तलिफ सब्जेक्ट के तकाज़ों और बोर्ड के एजुकेशन या एवेल्यूएशन क्राइटेरिया वगैरह से आगाह रहना पड़ता है. तो साइकोलॉजिस्ट को एजुकेशन से रिलेटेड बनने वाले एक्ट्स और फ्यूचर चेंजेस से अवेयर होना चाहिए और इन तब्दीलियों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि वो अकॉर्डिंगली रेलिवेंट सेशन दे सके. एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड कैन बी मेट थ्रू इंडिपेंडेंट स्टडी, continuing एजुकेशन कोर्सेज, सुपरविजन, कंसल्टेशन और फॉर्मल पोस्ट डॉक्टोरल स्टडी. Next, Standard 2.04 is concerned with base for scientific and professional judgment. This standard states that psychologist work is based upon established scientific and professional knowledge of the discipline. ये स्टैंडर्ड साइकोलॉजी से डिमांड करता है कि वो उन मेथड्स को सेलेक्ट करें जिनकी प्रोफेशनल ग्राउंड्स हों और उनकी ओपिनियन भी सोलली उनकी डिसिप्लिन या फील्ड पर बेस्ड होनी चाहिए. सो हियर scientific knowledge refer to the information generated according to accepted principle of research practice, while professional knowledge refers to widely accepted and reliable clinical report, case studies और observation. So ये standard साइंस की अहमियत पर जोर देता है और बेशक वो साइकोलॉजिस्ट जो अपनी सर्विसेज और टेक्निक को साइंटिफिक और प्रोफेशनल नॉलेज पर बेस करते हैं वो अपने क्लाइंट को नुकसान नहीं पहुंचाते. द स्टैंडर्ड परमिट द यूज ऑफ नॉवल अप्रोचेस, recognizing that new theories, concept and technique are critical to the continued development of the field. अगरचे की स्टैंडर्ड नई टेक्निक्स, थेरीज और नई अप्रोचेस को अहमियत देता है, लेकिन साथ ही साथ
یہ ایسی ٹیکنیک اور تھیریز کو استعمال کرنے سے روکتا ہے جو سائیکالوجی کے ایکسیپٹڈ پرنسپل پر بیسڈ نہ ہوں. جو سائیکالوجسٹ پرانے اور روایتی ٹیکنیک کے استعمال کر رہے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ بدلتے وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ نئی ٹیکنیک سیکھیں اور دیکھیں کہ کون سی ٹیکنیک کس ڈس آرڈر کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اور کس ٹیکنیک یا ٹریٹمنٹ سے فائدے کے بجائے نقصان پہنچ سکتا ہے. نیکسٹ اسٹینڈرڈ 2.05 is related to delegation of work to other. So here APA states that psychologists who delegate work to employees, supervisors or research or teaching assistants or who use the services of others such as interpreter take reasonable step to number 1 avoid delegation such work to person who have multiple relationship with those being served that would likely lead to exploitation or loss of objectivity. Number 2 authorize only those responsibilities that such person can be expected to perform competently on the basis of their education, training, or experience, either independently or with the level of supervision being provided. Number 3, see that such person perform these services competently. یعنی جب سائیکالوجسٹ دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کو ٹاسک اسائن کرتے ہیں، مثلاً اسٹوڈنٹس، امپلائیز اور سپروائزرز کو کوئی کام دیتے ہیں، تو انہیں سب سے پہلے یہ میک شور کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کا کلائنٹ کے ساتھ کوئی قریبی تعلق نہ ہو اور وہ ان کے ساتھ ملٹیپل ریلیشن شپ میں انوالو نہ ہو تاکہ ان کے کام میں سبجیکٹیوٹی نہ آئے. دوسرا، ان کو یہ بھی انشور کرنا چاہیے کہ وہ لوگ اس پرٹیکولر ٹاسک کے لیے کمپیٹنٹ ہوں. اور تیسرا کہ ان کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر بھی کرنا چاہیے کہ آیا وہ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس اسٹینڈرڈ کے ساتھ کمپلائنس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امپلائیز، اسسٹنٹ اور سپروائزرز کی ایویلویشن کی جائے کہ آیا وہ دیے گئے کام کو کرنے کے اہل ہیں یا نہیں ہیں اور وہ یہ کام کسی کی سپرویژن میں یا انڈیپینڈنٹلی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو ان کی کمپیٹنسز کو انشور کرنے کے لیے ان کی پراپر سپرویژن یا نگرانی کرنی چاہیے. مثال کے طور پر آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ اکثر کمپنی کے امپلائیز کے اسیسمنٹ کے لیے اور ان سے ڈیٹا لینے کے لیے دوسروں کو ٹاسک اسائن کرتے ہیں. تو ان کو انشور کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کو ٹاسک اسائن کیے گئے ہیں وہ ٹیسٹنگ اور ڈیٹا کلیکشن کا تجربہ رکھتے ہوں. اس کے علاوہ ایجوکیشنل سیٹنگ میں بھی ریسرچ کرتے ہوئے سائیکالوجسٹ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کو ریسرچ کا کام دیا گیا ہے وہ ویلڈ ریسرچ کرنا جانتے ہوں. مزید مینٹل ہیلتھ سیٹنگ میں بھی ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو تھراپی کا صحیح علم ہو اور انہوں نے ریکوائرڈ ٹریننگ لی ہو. Lastly, we will discuss the Standard 2.06 Personal Problem and Conflict. Standard 2.06a states that psychologists refrain from initiating an activity when they know or should know that there is a substantial likelihood that their personal problems will prevent them from performing their work-related activity in a competent manner. تو یہ اسٹینڈرڈ سائیکالوجسٹ سے ریکوائر کرتا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کو شروع کرنے سے گریز کریں جس میں ان کے ذاتی مسائل ان کی کام کی صلاحیت کو متاثر کر سکتے ہیں اور ان کا کام امپیئر ہو سکتا ہے. تو یہاں پر دو فریزز ریفرین فرام انیشیٹنگ اور نو شوڈ نو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جب سائیکالوجسٹ کسی پرابلم کو سفر کر رہے ہوں تو ان کو اس وقت کلائنٹ کو سروسز پرووائڈ نہیں کرنی چاہیے. ان کو پتہ ہو یا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ذاتی مسائل اور پریشانیوں سے ان کی سروسز متاثر ہو سکتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کلائنٹ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. تو وہ کسی بھی صورت میں یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ انہیں اپنی ذاتی مسائل اور پریشانیوں کا علم نہیں تھا. لہٰذا سائیکالوجسٹ کو اپنی ایموشنل ہیلتھ کو مانیٹر کرتے رہنا چاہیے، اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز سے بھی آگاہ ہونا چاہیے. Lastly, Section B of Standard 2.06 states that when psychologists become aware of personal problems that may interfere with their performing work-related duties adequately, they take appropriate measures such as obtaining professional consultation or assistance and determine whether they should limit, suspend or terminate their work-related duties. یعنی جیسے ہی سائیکالوجسٹ اپنی ذاتی پریشانیوں سے آگاہ ہوں ان کا فرض ہے کہ وہ ریزنیبل سٹیپس لیں، مثلاً کسی پروفیشنل سے مدد لیں، ان سے مشورہ کریں، اپنی سروسز کو کچھ دیر کے لیے لمٹ کر دیں یا ختم کر دیں جب تک کہ وہ صحیح نہیں ہو جاتے. لیٹس کنسیڈر این ایگزامپل. مثال کے طور پر ایک سائیکالوجسٹ ریسنٹلی کینسر کے علاج کے لیے کیمو تھراپی کے بعد اپنی پریکٹس پر واپس آئے ہیں. سائیکالوجسٹ کا خیال تھا کہ کیمو تھراپی سے ہونے والی تھکاوٹ اور سٹریس کم ہو گیا ہوگا، لیکن سائیکالوجسٹ نے ریکگنائز کیا
کہ سمٹمس کنٹینیو ہیں اور کنٹینیو رہ سکتی ہیں، تو ایسی سچویشن میں سائیکالوجسٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی کولیگ سے کنسلٹ کرے تاکہ وہ اس کے کام کو مانیٹر کرے اور ساتھ اس کی مدد کرے جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہے یا مینٹلی اسٹیبل ہے۔ سو اسٹوڈینٹس، ہم نے دیکھا کہ اے پی اے کوڈ آف ایتھکس فار سائیکالوجسٹ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ کو اپنی کمپیٹنس کے اکارڈنگ کام کرنا چاہیے، اپنی کمپیٹنس سے بیونڈ سروسز پرووائڈ نہیں کرنی چاہیے انلیس کوئی ایمرجنسی کی سچویشن نہ ہو، اور وہ بھی ایک شارٹ ٹائم فریم تک انہیں دینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہیں، نیو اسکل سیکھیں، اور جب وہ دوسروں سے کام لے یا ان کو کام دے تو بھی انشور کریں کہ دوسرے اس کام کو کرنے کے اہل ہیں۔ مزید یہ کہ وہ اپنی مینٹل ہیلتھ اور پرسنل پرابلم کو بھی مانیٹر کریں تاکہ ان کے پریکٹس میں کوئی بھی ایشو نہ آئے اور ان کی لیک آف کمپیٹنس یا پرسنل پرابلم کی وجہ سے کسی بھی کلائنٹ کو کسی قسم کا ہارم نہ پہنچے۔ Hope you learned some new and interesting ethical guidelines in this lesson. With this hope, we will be back in the next lesson and we will learn about the ethic of human relation. Thank you.